معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اسرار وظیفے میں آپ کا سواگت ہے، استقبال ہے۔ ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ اس چینل پر تشریف لے کر آئے۔ آج ہم جانیں گے سورہ مزمل کے بارے میں۔ سورہ مزمل جو ہے یہ سورہ مکی ہے، مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس کی بہت سارے فضائل ہیں۔ سورہ مزمل کی بہت ساری فضیلت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں خوش رکھے گا اور اس کے افلاس کو دور کر دے گا۔ جس مشکل کے لیے پڑھے گا وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ یعنی اگر آپ کسی مشکل میں گھرے ہوئے ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ سورہ مزمل کی تلاوت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل سے آزاد فرما دے گا۔ یعنی ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ آپ کو بری فرما دے گا۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں، طرح طرح کے تعویذوں کو تلاش کرتے ہیں، طرح طرح کے وظائف کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا خلاصہ، سارے غم کا، نجات کا ذریعہ قرآن عظیم میں نازل فرما دیا ہے۔ اگر سورہ مزمل پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔ خدا کے نام سے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہے اور سورہ مزمل کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، تمام حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور اگر وہ کسی طریقے کی بلا میں، وباؤں میں گھرا ہوا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس بلا وبا سے حفاظت فرما دیتا ہے۔ اور سورہ مزمل کی فضیلتیں اتنی خاص ہیں، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، سنیے۔ اگر کوئی بندہ قرض میں مبتلا ہے اور اس کا قرض اس کے سر سے اوپر ہو چکا ہے، یعنی اتنا چڑھ چکا ہے کہ وہ اس کو اتار نہیں پا رہا ہے، اور اتنا قرض ہے کہ کوئی ذریعہ نہیں بن رہا ہے جس سے کہ وہ اس قرض کو ادا کر سکے، تو اس کو چاہیے کہ سورہ مزمل کی تلاوت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، نماز پنجگانہ کی پابندی کرے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مزمل کی برکت سے اللہ اس کے قرضے کو دور فرما دے گا، یعنی اس میں ادائیگی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرما دے گا۔ اور سورہ مزمل کی جو کوئی بندہ تلاوت کرتا ہے اور اس کے جوڑوں میں درد ہے اور کسی جگہ پر بھی درد ہے، سر میں درد رہتا ہے، جسم میں درد رہتا ہے، اس کا دل کمزور ہے، تو سورہ مزمل کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام سر کے درد، جسم کے درد، تمام درد، جوڑوں کے درد کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں شفا عطا فرما دے گا۔ رزق میں اس کے تنگی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں، رزق میں کشادگی ہو اور اس کے کاروبار میں برکت و ترقی ہو، تو اس کو چاہیے سورہ مزمل کی تلاوت کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے اس مقصد کے لیے دعا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اگر میاں بیویوں میں نا اتفاقی رہتی ہے، محبت نہیں ہے، تو سورہ مزمل کی تلاوت کر کے اس کو کھلائے کچھ یا پلائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس جو نا اتفاقی ہے اس کو دور فرما کر آپس میں اتفاق و اتحاد، دلی محبت پیدا فرما دے گا۔ اور سورہ مزمل کے 15 فضائل اور ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خصوصی مناسب ہے کہ یہ کہ کوئی بندہ اگر پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو جو شخص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں اس کو بھلائی نصیب فرمائے گا، یعنی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحال فرما دے گا اور ہر بلا سے، ہر وبا سے اس کی حفاظت فرما دے گا۔ اور کسی کی دکان و مکان میں برکت نہیں ہو رہی تو اس کو بھی چاہیے کہ سورہ مزمل کی تلاوت کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا اور اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ چلیے اب ہم سورہ مزمل کو پڑھتے ہیں، آپ سماعت کیجئے، بعد میں دعا میں شامل رہیے، ہم اس میں ضرور دعا کرتے ہیں ہر قرآنی آیت اور سورہ پڑھنے کے بعد میں۔ اب اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اچھا سا حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس لازمی کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتوتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تسير من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله اقرؤوا ما تسير منهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا
إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتوتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تسير من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله أقرأوا ما تسير منهم وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتوتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما
وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تسير من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله أقرأوا ما تسير منهم وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتوتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون
تقولون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله اقرؤوا ما تيسر منهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحیم۔ آئیے حضرات اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ سورہ مزمل یہاں سے مکمل ہوئی۔ یا اللہ ہم نے جو پڑھی ہے پڑھنے میں جو غلطی خامی مولا اسے حضور کے وسیلے سے معاف عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پڑھنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ اس کی برکت سے مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کے پڑھنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر مولا اس کا نعم البدر ہم سبوں کو نصیب عطا فرما۔ یا اللہ اس کی برکت سے ہم سب کے گناہ کبائر صغائر کو معاف عطا فرما۔ یا اللہ جس نے جس مقصد کے لیے پڑھی مولا تبارک و تعالیٰ پڑھنے سننے کو سب کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی ایمان عقیدے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ تو رحمان ہے رحم عطا فرما، تو کریم ہے سب پہ کرم عطا فرما، نہ فضل فرما مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل رحم عطا فرما۔ جب دم ہو آخر یا اللہ لپر لا الہ